بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں عمران صدیقی اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ہم میلنگ کا جو ہے ٹیب وہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ میلنگ ٹیب کے بارے میں پہلے میں آپ کو 2 منٹ اس کا تعارف بتاتا ہوں، آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو اس کا پتہ چل سکے کہ یہ میلنگ ٹیب کیوں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بنایا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، جب ہم دفتروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی لیٹرز ٹائپ کرنے ہوتے ہیں یا کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی ای میل سینڈ کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں ڈھیر سارے لوگوں کو سینڈ کرنی ہوتی ہے۔ جیسے اگر میں اس کو گورنمنٹ سطح پہ اگر مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک ادارہ ہے، محکمہ ہے، اس نے لیٹر جاری کیا ہے اپنے محتاط اداروں کو، تو وہ ہر دفتر کے نام لیٹر آپ کو ارسال کریں گے۔ جیسے اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سمجھ لیں، ہمارا جیسے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ایجوکیشن کا دفتر ہے اور وہ نیچے اپنے محتاط سکولوں کو یا کالجز کو لیٹر جاری کریں گے، تو وہ 2 میں ہر سکول یا کالج کو انفرادی طور پہ لیٹر جاری کریں گے، تو وہ ایک لیٹر بنائیں گے تو ان کے لیے ڈھیر سارا ٹائم ضائع کرنا پڑے گا۔ ہر بندے کے لیے وہ الگ سے اوپر 2 کی ہیڈنگ دیں گے، نام لکھیں گے۔ یا اس کی اور ایک سادہ سی مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں کہ بعض مرتبہ ہم گورنمنٹ کی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر ملتے ہیں، تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے گھروں میں جو لیٹر آتا ہے تو 2 اور اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کا نام، آپ کا رول نمبر، ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ 3000 بندے کا بھی لیٹر جاری کریں تو پتہ نہیں ان کو ایک لیٹر بنانے میں کتنا ٹائم درکار ہوگا۔ تو وہ سسٹم کے اندر ڈیٹا سیو ہوتا ہے، ان کا آٹومیٹیکلی لسٹ تیار ہو جاتی ہے اور آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈھیر سارے لیٹر اور ای میل جو ہے وہ بنا لیتے ہیں جسٹ 1 کلک میں، اور پھر وہ سینڈ کر دیتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں پریکٹیکلی کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے ایک لیٹر تیار کی ہے، میں یہ 2 لکھ دیتا ہوں اور آگے میں جگہ چھوڑ دیتا ہوں، خالی جگہ چھوڑ دیتا ہوں کہ یہاں پہ آٹومیٹیکلی جس بندے کو یا ادارے کو میں لیٹر وہ بھیجوں گا اس کا آٹو نام یہاں پہ وہ لکھ دے گا۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا نیچے کر کے اس کا سبجیکٹ لکھ دیتا ہوں، جیسے آپ دیکھتے ہو لیٹر تیار ہوئے ہوتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں اس کا سبجیکٹ لکھوں، مثال کے طور پہ یہ کوئی نوٹیفیکیشن ہم جاری کر رہے ہیں یا کوئی اسی طرح کا کوئی لیٹر ہم لکھ رہے ہیں، تو اس کا عنوان لکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ فار ایگزامپل ہم لکھتے ہیں جی کہ اپلیکیشن فار جاب لکھ دیتے ہیں جی، کمپیوٹر آپریٹر، یہ میں نے ٹائپ کر دیا، نیچے میں نے ریسپیکٹڈ سر لکھ دی ہے جی، اور یہاں پہ میں نے 2 یا 3 ایک پیراگراف لکھ دیے تاکہ یہ میں نے آٹو سیمپل لیے، اور یہاں پہ نیچے میں یہ جس ادارے کے یا دفتر کے یا جس مینیجنگ ڈائریکٹر کے سائن ہوں گے وہ بھی میں یہاں پہ کر لوں گا۔ سگنیچر لائن آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں پہ لگانا سکھایا تھا، تو وہ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے اس کی تھوڑی سی فارمیٹنگ کر لوں، اس کا سائز وغیرہ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اس کو بولڈ اٹیلک جو بھی کرنا ہے وہ بھی آپ نے کر لینا ہے۔ کنٹرول B سے بولڈ ہوتا ہے، انڈر لائن بھی اس کو کر سکتے ہو۔ اس کو آپ جو لیٹر شروع ہوتا ہے اس کا پہلا جو ہے وہ ٹیب دبا کے رکھنا ہے، ایک یعنی کہ کرسر آگے کر کے رکھنا ہے، اور جسٹیفائی بھی اس کو کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ میں نیچے اس کو بھی تھوڑا سا بولڈ کر دیتا ہوں، اور مینیجنگ ڈائریکٹر کا آپ یہاں پہ نام لکھنا چاہیں، جیسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں عمران صدیقی، اس کو بھی آپ سلیکٹ کر کے بولڈ کر لیں بے شک۔ میں ایک لیٹر کی شکل تیار کر رہا ہوں یہاں میں اب ہر بندے کو انفرادی طور پہ لیٹر بھیجوں گا، اور یہ میں خود نہیں لکھوں گا، نام آٹومیٹیکلی لکھا جائے گا۔ یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یہاں پہ یہ میں نے لیٹر کی ایگزامپل دی ہے، آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو، تو وہ میں آگے چل کے آپ تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو جی کہ کیسے یہاں سائن ڈالنے ہیں۔ تو آپ سائن پہلے سکین کر کے کسی کاغذ پہ فوٹو کھینچ کے PC میں رکھ لیں، جیسے یہ میں نے رکھ دی ہیں، یہاں پہ میرے سیمپل پڑے تھے سائن کے، وہ میں لے لیتا ہوں، یہ پڑھیں۔ اس کو بھی میں انسرٹ کر سکتا ہوں، اس کو ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کر کے اس کو یہاں پہ اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیں۔ اب یہ جب ہر بندے کے پاس یوں لیٹر جائے گا نا تو اس کے یہ سائن اوپر سکین کیے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس طرح، یوں لگے گا کہ ہر بندے کو انفرادی طور پر ہم نے یہ لیٹر لکھا ہے، اور اس کے اوپر سائن بھی ہم نے خود کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ کی رول نمبر سلپ آتی ہوں گی بورڈز یونیورسٹیز وغیرہ کی،
یا رزلٹ کارڈ آتے ہوں گے تو اس کے اوپر بھی نیچے کنٹرولر آف ایگزامینیشن کے سائن ہوئے پڑے ہوتے ہیں. اور وہ جو عزیز طلبہ رزلٹ کارڈ آپ کو تیار کر کے بھیجتے ہیں وہ بھی اسی طرح تیار کر کے بھیجتے ہیں. ہر بندے کا انفرادی طور پہ جسٹ 1 کلک میں تیار ہو کے آتا ہے وہ جو ٹرانسکرپٹ آپ کو ملتی ہے. تو میں یہاں پہ اب یہ میرا لیٹر تیار کھڑا ہے. اب میں نے ہر بندے کو الگ الگ بھیجنا ہے. میں یہاں فار ایگزامپل لکھتا ہوں جی کہ ٹو عمران صدیقی کو بھیجنا ہے, پپلا میں رہتے ہیں وہ, میاں والی میں, فلاں جگہ, اس کا فون نمبر. تو یہ ساری چیزیں میں یہاں نہیں لکھوں گا. تو میں کیسے یہ آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا؟ فار ایگزامپل میرے پاس کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور میں ان اسٹوڈنٹس کو یہ لیٹر جاری کر رہا ہوں اور میں ہر بندے کو پرنٹ نکال کے الگ الگ کر کے بھیجوں گا یا ای میل کروں گا. تو کیسے کروں گا؟ آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ میلنگ ٹیب پہ آنا ہے اور سٹارٹ میل مرج کے اوپر کلک کر کے, یہ یوں ایرو کیز آپ کو نظر آ رہا ہوگا, سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ میل مرج کرنا ہے آپ لوگوں نے. یہاں یہ پہلے سٹیپ پہ آنا ہے, کلک کریں گے. یہاں ساتھ میں دیکھیں یہ میل مرج کا ایک ڈائلاگ باکس کھلا ہے. وہ کہتا ہے جی سب سے پہلا جو آپ نے اس کو بتانا ہے, یہ 6 سٹیپ ہیں یہاں پہ نیچے دیکھیں نا, 1 of 6, یہ ہم نے مکمل کرنے اور ہمارا لیٹر تیار ہو جائے گا. تو اب میں کیا کرنے لگا ہوں, وہ کہتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہو, لیٹر بنانا چاہتے ہو, ای میل بھیجنی ہے, انویلپ تیار کرنے ہیں, لیبل بنانا ہے, کوئی ڈائریکٹری کوئی تیار کرنی ہے. فار ایگزامپل ہم یہ لیٹر, ای میل اور لیٹر کے ساتھ ہمارا زیادہ واسطہ پڑتا ہے. انویلپ بھی ہم بناتے ہیں, جیسے وہ میل بناتے ہیں نا, انویلپ پرنٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آٹومیٹیکلی ایڈریس بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے. اکثر جس طرح آپ دیکھتے ہو پرنٹڈ پتے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہم ڈاک بھیجتے ہیں, تو وہ بھی تیار کر سکتے ہیں. میں فار ایگزامپل لیٹر کی مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے یہ لیٹر تیار کی ہے. تو لیٹر کو کلک میں نے یہاں کیا ہے اور نیکسٹ سٹیپ کے اوپر آپ نے جانا ہے, سٹارٹنگ ڈاکومنٹ, یہاں کلک کر دینا ہے. وہ کہتا ہے یہاں پہ 3 آپشن دے رہا ہے کہ آپ نے یہ جو ڈاکومنٹ بنایا ہوا ہے کرنٹ ڈاکومنٹ, اسی کو استعمال کرنا ہے یا کوئی ٹیمپلیٹس اٹھانا ہے. مثال سیمپل جس طرح ورڈ کے اندر بنے بنائے, سلیکٹ ٹیمپلیٹس میں آپ جائیں گے تو یہاں سے کر سکتے ہیں اوکے کر کے. میں ابھی اس کو نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ میرا لیٹر لکھا ہوا ضائع ہو جائے گا. اس میں بنے بنائے سیمپل پڑے ہوں گے. یا وہ کہتا ہے جی کہ فرام ایگزسٹنس ڈاکومنٹ, کہ آپ کا کوئی پہلے سے ڈاکومنٹ تیار پڑا ہے تو آپ یہاں سے سلیکٹ فائل کر کے یا اوپن کر کے وہ بھی اٹھا سکتے ہیں. چونکہ میں نے یہ تازہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے بنایا ہے تو اسی کو میں استعمال کروں گا. میں فی الحال یہی کر رہا ہوں, یوز دا کرنٹ ڈاکومنٹ. اب میں نیکسٹ جو ہے وہ سلیکٹ ریسیپینٹس کروں گا. ریسیپینٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے یہ کس کو بھیجنا ہے. اب یہاں تھوڑی سی توجہ طلب بات ہے, آپ سب سے پہلے ڈیٹا تیار کر کے اپنے کمپیوٹر کے اندر رکھیں گے کہ ہم نے یہ لیٹرز کس کو بھیجنے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈائریکٹری میں یہ سب کچھ تیار پڑا ہے پہلے سے تو آپ یہ ایگزسٹنگ لسٹ کریں گے, یا آپ کے پاس آؤٹ لک پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم ای میل سینڈ کرتے ہیں. آؤٹ لک مائکروسافٹ ورڈ کا ایک جو پروڈکٹ ہے, اس کا بھی کسی دن میں آپ کو تعارف بتاؤں گا. یا وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس تو کوئی کنٹیکٹ یا کوئی ابھی لسٹ تیار ہی نہیں ہے جن کو آپ نے بھیجنا ہے, میں نے ابھی نئی تیار کرنی ہے. تو میں یہاں پہ ٹائپ نیو لسٹ کروں گا. جب میں نیو لسٹ پہ آؤں گا تو یہاں پہ وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ اپنی لسٹ تیار کرو, کس کو آپ بھیجنا چاہ رہے ہو. تو ایک مرتبہ میں وہ لسٹ تیار کر کے اس میں سیو کر لوں گا, پھر وہ آٹومیٹیکلی اسی لسٹ میں سے ڈیٹا اٹھائے گا اور ہر کسی کو بھیج دے گا, میل بھیج دے گا یا لیٹر پرنٹ کر دے گا. تو میں یہاں پہ آپ کو لسٹ تیار کر کے بھی دکھاتا ہوں, چونکہ ابھی آپ نئے ہیں, آپ کو نہیں پتہ کہ میرے پاس تو کوئی میرے اپنے سسٹم میں تو کنٹیکٹس اور ای میلز اور یہ فون نمبرز وغیرہ سیو پڑے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ ایک نیو لسٹ تیار کروں گا. یہاں کریٹ کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ آپ کے سامنے ایک نیو ایڈریس لسٹ کھل کے آ جائے گی. اس میں یہ کافی ساری چیزیں مانگتا ہے, وہ ٹائٹل مانگتا ہے, فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, کمپنی کا نام, ایڈریس 1. تھوڑا سا اس کو ادھر سکرول کریں نا, یہ اسٹیٹ, زپ کوڈ, کنٹری, ہوم فون نمبر, ورک, ای میل. تو اس میں سے یہ ساری چیزیں بھی آپ فیڈ کر سکتے ہو, یا آپ کہتے ہو کہ ہمیں تو اتنی ساری فضول چیزیں چاہیے ہی نہیں, ہم تو اپنی مرضی کے کچھ کالمز ہیں جو ہم اس میں سے لیں گے, یا ہم اپنی مرضی کی نیو انٹری بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی میں یہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں, ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میں کسٹمائز پہلے کالم, یہ فائنڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا, کہ آپ نے یہ لسٹ تیار کی ہے, اس میں سے کوئی کنٹیکٹ ڈھونڈنا ہے تو بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہو. میں کسٹمائز کالم کے اوپر کلک کروں گا تو یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں, یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ والی, یہ یہاں پہ کھڑی ہیں.
آپ ان میں سے یہ فضول چیزیں مٹانا چاہتے ہو کہ ہمیں تو صرف ٹائٹل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یس ڈیلیٹ مٹ گیا۔ فرسٹ نیم ہے، آپ اس کو کہتے ہو جی کہ ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، لاسٹ نیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو لاسٹ نیم کو آپ ڈیلیٹ کر دو یہاں سے۔ اور آپ کہتے ہو فرسٹ نیم کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو صرف نیم کی ضرورت ہے۔ مثلا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم کا مطلب ہوتا ہے جیسے عمران صدیقی، عمران فرسٹ نیم ہے اور صدیقی لاسٹ نیم ہے، یا کسی کا ایک ہی نام ہوتا ہے جیسے علی، تو آپ اسی کو رینیم کر کے صرف فرسٹ نیم کی بجائے آپ صرف لکھ دو نیم۔ یہ بھی میں اسکیچ تیار کر رہا ہوں، اس میں بعد میں ڈیٹا فیڈ کریں گے۔ نیم میں نے لکھ دی ہے، اس کے بعد اس کا میں فار ایگزامپل کمپنی نیم ہے، یا اس میں سے کچھ چیزیں جو آپ کو نہیں چاہیے وہ ڈیلیٹ کر دیں۔ مجھے کمپنی نیم نہیں چاہیے، مجھے ایڈریس چاہیے لیکن 2 لائنوں والا ایڈریس نہیں، لائن 1 اور 2، مجھے صرف ایک ایڈریس چاہیے۔ لائن 2 کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور لائن 1 کو رینیم کر کے صرف یہ ایڈریس کر دیتا ہوں کہ میرا صرف پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں سٹی کی بھی مجھے چلو ضرورت ہے، یہ بھی رکھ دیتے ہیں، مجھے اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مجھے کنٹری کی زپ کوڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے، کنٹری بھی نہیں چاہیے، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ہوم فون نمبر بھی نہیں چاہیے، مجھے ورک فون بھی نہیں چاہیے، میل بھی نہیں چاہیے، بلکہ مجھے اس میں ایک ایڈ کروانا ہے تو وہ میں ایڈ بعد میں کرواؤں گا۔ ای میل کو بھی مجھے یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اب مجھے یہ 3 چیزیں میں اوکے کروں گا تو آپ دیکھیں نا، یہ 3 چیزیں صرف رہ گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک نئی انٹری بھی اس میں ڈال دیں، تو یہاں سے نیو انٹری بھی کر سکتے، یوں آپ مطلب ایڈ کرتے آئیں گے۔ کسٹمائز کالم میں جا کے آپ یہاں سے موو اپ اور ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں کہ ایڈریس پہلے آئے اور نیم بعد میں آئے، تو یہاں سے موو اپ ڈاؤن بھی۔ یہ دیکھیں نا، اب ایڈریس دوسرے نمبر پہ ہے، اس کو میں اپ کرتا ہوں تو یہ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے، لیکن اصولی طور پہ کوشش کریں کہ اس کی ترتیب سیدھی رکھیں آپ۔ یہ میں سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اپ ڈاؤن کرنی پڑتی ہیں۔ اس میں ہمیں موبائل بھی ایڈ کرنا ہے، تو یہاں سے ایڈ کر کے یہ موبائل کا نیو خانہ بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں، جیسے میں نے موبائل لکھ دی ہے۔ اچھا، اب موبائل کو میں نے سب سے اینڈ پہ رکھنا ہے تو میں موو ڈاؤن کرتا ہوں گا، یہ دیکھیں اینڈ پہ آ گیا۔ اب میں اوکے کر دیتا ہوں جی، یہ میری اب لسٹ تیار ہو گئی ہے۔ مطلب اس کے اندر اب میں نے انٹریاں ڈالنی ہیں اور سیو کر دینی ہے۔ اب فار ایگزامپل میرا نام ہے، یہ میں ان کے لیے تیار کر رہا ہوں جو لیٹر جن کو ہم نے بھیجنا ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ یہ لسٹ تیار کر کے رکھ دیں گے، بار بار انہی کو لیٹر بھیجنا پڑتا ہے، تو یہ دوبارہ کریٹ نہیں کرنی پڑے گی لسٹ۔ تو ابھی جب یہ فائنل ہوگی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ ابھی میں انٹریاں ڈال رہا ہوں اس کے اندر۔ میں کہتا ہوں جی کہ میں نے لیٹر لکھنا ہے جی عمران صدیقی کو، تو وہ رہتا ہے جی پپلا میاں والی میں، سوری پپلا یہاں لکھ لیتے ہیں، اور یہاں سٹی میں لکھ دیتے ہیں جی میاں والی، اور اس کا موبائل نمبر یہاں میں لکھ دیتا ہوں جی 6353060۔ یہ ایک انٹری میری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ دوسری انٹری میں ڈال دیتا ہوں جی، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کامران فاروقی، وہ پپلا میں رہتا ہے جی، اس کا بھی سٹی میاں والی ہے، اور اس کا موبائل نمبر یہ ہے جی۔ اب یہاں پہ کہ میں نیو انٹری ڈال دیتا ہوں۔ اسی طرح یہ لسٹ میری تیار ہوتی جا رہی ہے، جیسے جی احسن عمران میں نے لکھا ہے، یہ جی رہتا ہے فار ایگزامپل میاں والی میں، اور یہاں اس کا سٹی بھی لکھ دیتے ہیں جی میاں والی، دونوں چیزیں میاں والی کر رہا ہوں۔ یہاں پہ اس کا میں نمبر بھی لکھ دیتا ہوں جی، اور یہاں پہ میں ایک نیو انٹری کر دیتا ہوں، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی عبدالہادی، اور یہاں پہ میں اس کا ایڈریس لکھ دیتا ہوں جی کہ یہ الو والی رہتا ہے، اور سٹی اس کا پپلا ہے، اور یہ اس کا کنٹیکٹ نمبر ہے جی۔ اسی طرح یہ میں ایک لسٹ تیار کرتا جا رہا ہوں۔ اس میں اب کیا کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ اسی طرح آپ کسٹمائز کر کے، اب یہ تو میں نے مثال دی ہے، نام، ایڈریس، سٹی، فون، آپ نے جو جو چیزیں ایڈ کروانی ہے یہاں پہ کسٹمائز کر کے اپنی مرضی کی انٹری کروا دیں۔ یہاں پہ میں اس کو جب اوکے کروں گا تو یہ مجھ سے سیو کا آپشن مانگے گا کہ آپ اس لسٹ کو کس نام سے سیو کرنا چاہتے ہو۔ مثلا میں لکھ دیتا ہوں جی کہ یہ کنٹیکٹ لسٹ ہے، تو ٹھیک ہے جی، میں نے یہ سیو کر لی ہے۔ اب یہاں پہ اس کو آپ نے اوکے، یہاں سے آپ فلٹر بھی کر سکتے ہیں، فائنڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ سارا کچھ اس میں آپ کو میں آگے چل کے تھوڑا ایکسل کے اندر پڑھاؤں گا، فلٹر وغیرہ وہاں پہ استعمال ہوگا۔ اوکے کر دیتے ہیں جی، یہ میرا جی اب یہاں پہ لسٹ تیار ہو گئی ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، یہاں سے ایڈٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں جی نیکسٹ رائٹ یور لیٹر، یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ اب یہاں فائنل مرحلہ ہے کہ آپ نے یہاں ایڈریس کیسے ڈالنا ہے۔ اب 2 کی جگہ یہاں پہ آپ نے اس بندے کا نام لسٹ میں سے نکال کے یہاں آٹو ڈالنا ہے، تو یہاں پہ آپ نے مور آئٹم پہ آنا ہے، تو یہ یہاں پہ وہ کہتا ہے انسرٹ مرج فیلڈ کہ آپ کیا کیا اس میں یہاں ایڈ کرنا چاہتے ہو۔ میں جی یہاں پہ نیم انسرٹ کر دیتا ہوں،
انٹر یہاں پہ اگلا خانہ میں ایڈریس کا، اس کو میں انٹر کر کے پھر بعد میں سیٹنگ کروں گا. ایڈریس بھی یہاں انسرٹ کر دیتا ہوں، سٹی بھی انسرٹ کر دیتا ہوں، موبائل بھی انسرٹ کر کے کلوز. یہاں ان کو اب میں انٹر کر کے اس طرح اپ ڈاؤن یوں کر سکتا ہوں کہ ایڈریس جب لکھے تو وہ یوں نیچے لکھے، موبائل نیچے لکھے، اس طرح. یہاں پہ وہ ادھر لسٹ سے اب آٹو نیم اٹھا کے لکھے گا. اب میں جی پرویو یور لیٹر کروں گا یہاں پہ اگلا چوتھا سٹیپ. تو آپ دیکھیں، یہ دیکھیں نا، عمران صدیقی پپلا میاں والی، اس نے موبائل نمبر خود سے اٹھا لیے. اس کا آپ درمیانی فاصلہ یہاں سے ریموو سپیسز کر کے کم بھی کر سکتے ہو. اس کو آپ یوں انکریز اور ڈیکریز بھی کر سکتے ہو. اب یہ ہو گیا جی آپ کا ایک لیٹر تیار. اب آپ نے کیا کرنا ہے، کمپلیٹ دس مرج کر دینا ہے. کمپلیٹ مرج کر کے پرنٹ کریں گے نا تو یہ لیٹر ہر بندے کا اسی طرح الگ الگ تیار ہوگا. ابھی آپ دیکھیں نا، یہ صرف ایک بندے کا لیٹر تیار کھڑا ہے، یہ ایک بندے کو ہم نے بھیجا ہے. اب ادھر لسٹ کے اندر میں نے بندے فیڈ کیے تھے 5 سے 6، جیسے عمران، کمران، احسن، عبدالہادی. تو میں چاہتا ہوں کہ اب ہر بندے کو میں الگ الگ لیٹر تو نہیں بھیج سکتا، یہاں تیار نہیں کر سکتا مطلب. تو میں جسٹ 1 کلک کروں تو سب کے یہ لیٹر آٹو تیار ہو جائیں اس طرح، اور ہر بندے کو میں پرنٹ نکالوں اور ایک ایک کو بھیج دوں. تو ابھی یہ دیکھیں نا، ایک لیٹر تیار کھڑا ہے. میں ایڈٹ انڈیویژول لیٹر جب کروں گا، ادھر لسٹ میں اگر میرے پاس 1000 بندہ بھی کھڑا ہوگا، جسٹ 1 کلک کروں گا یہاں پہ آل کر کے اوکے کروں گا، تو آپ یہاں پہ نوٹ کریں ہر بندے کا الگ الگ لیٹر تیار ہو کے آ گیا. یہ دیکھیں عمران صدیقی کا آ گیا ہے. دوسرے پیج پہ دیکھیں کمران فاروقی کا، اس کا سیم اسی طرح سٹی، پپلاں، جو میں نے ایڈ کیا تھا. اب دیکھیں تیسرا لیٹر احسن عمران کا تیار ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کے دونوں کے سٹی میاں والی لکھے تھے. یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا. چوتھا لیٹر عبدالہادی کا تیار ہو گیا. الو علی میں نے اس کا لکھا تھا، پپلاں یہ نمبر. تو یہ اب دیکھیں آپ کے سامنے اس کا جب میں پرنٹ نکالوں گا تو یہ تقریباً یہ 4 لیٹر، 4 بندے میں نے فیڈ کیے تھے، یہ چاروں کے چاروں بندوں کے الگ الگ، یہ زوم کم کر کے دکھا رہا ہوں، لیٹر تیار ہوئے کھڑے. تو اس طرح یہ بڑی آسانی ہوتی ہے اور ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں الگ الگ اس کا پرنٹ نکالیں یا الگ الگ اس کو ای میل کر دیں. اب ہر بندے کو میں یوں یہ ساری ہیڈنگز ڈال کے اور پرنٹ نکال کے بھیجتا تو میرا بہت سارا ٹائم ضائع ہو جاتا. اب آپ کو اس کو ایز اے سیمپل لینا ہے. اس میں آپ نے وہ جو لسٹ تیار کرنی ہے نا، آپ کہتے ہو کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالے، آپ ٹیبل بنا کے بھی اس میں اس طرح انسرٹ کر سکتے ہو. جیسے رزلٹ کارڈز ہیں، رزلٹ کارڈ بھی اسی اصول پہ تیار ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ایک مرتبہ انٹری ڈال دیتے ہیں، پھر ہر اسکیچ ایک تیار کر لیتے ہیں، رف سا ٹیبل بنا کے اس میں سبجیکٹ لکھ دیتے ہیں، ہر بندے کے یوں الگ الگ نمبر اس میں انسرٹ کر لیتے ہیں، آل کر کے جنریٹ کرتے ہیں. تو ایک ہی کلک میں ہزاروں کی تعداد میں رزلٹ کارڈ جو ہے وہ اسکول لیول کے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا کام اسی طرح میل مرج سے ہوتا ہے. تو یہ کام میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں. باقی میل وغیرہ سینڈ کرنا وہ تو آپ تقریباً ہر بندہ کر لیتا ہے. اس طرح کے یہ مرج میل کر کے یہ صرف مائکروسافٹ ورڈ کے اندر فیسلٹی اویلیبل ہے، یہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. باقی انشاءاللہ ہم ریویو اور ویو مینیو کو بھی اسی طرح اس میں چاند ایک ایسی چیزیں پڑھی ہیں جیسے اسپیلنگ اینڈ گرامر کریکٹ کرنا، ریسرچ ہے اس کے اندر، اور پروٹیکٹ ڈاکومنٹ ہے، پاسورڈ وغیرہ اس میں آپ لگا سکتے ہیں. ویو میں اس کے مائکروسافٹ ورڈ کی کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا. جی آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم ریویو مینیو شروع کریں گے. اس میں جو چند ایک چیزیں پڑھی ہیں وہ ہم ایک دن میں ختم کریں گے اور ایک دن میں ویو. بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا.